بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، 1000 سوار کو علیحدہ کر کے اس کی کمان حضرت قرار بن عزور رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ 1000 دستہ پر حضرت رافع بن عمیر الطوائی کو کمان افسر بنایا۔ 1000 جوانوں پر حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کو افسر مقرر فرمایا اور 1000 خود اپنی ماتحتی میں رکھے، اور ان تینوں افسروں کو ہدایت کر دی کہ دشمن پر سب افسر ایک ہی دفعہ نہ گرے، بلکہ ہر سردار کچھ توقف کے بعد دشمن کی طرف بڑھے، پہلے علیحدہ متفرق ہو جائے، اور میں جس وقت حملہ کروں تو پھر اعلی ترتیب وہ بھی دشمن پر پڑتے رہے۔ یہ کہہ کر روانہ ہونے کا حکم دیا اور فرمایا خداوند تعالیٰ کی توکل اور اس کے نام پر بڑھے چلو۔ سب سے پہلے حضرت زرار رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور پہاڑ کے دورے سے ہوتے ہوئے قوم کی طرف چلے۔ قوم نہایت اطمینان کے ساتھ تھی، ان کے پیچھے حضرت رافع بن عمیر الطوائی رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سب کے آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چلنا شروع کیا، حتیٰ کہ چراگاہ میں پہنچ گئے۔ عبید بن سعید تمیمی رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سواروں میں تھا۔ آپ جس وقت چراگاہ میں پہنچے اور ہم نے جنگل کی تر و تازگی، لہلہاتی ہوئی سبزی، بہتا ہوا پانی اور متلی ریشے میں کپڑوں کا دمکتا ہوا نارنجی رنگ جس پر نظر پڑتے ہی تیرا ہو جائے دیکھا، تو خدا کی قسم قریب تھا کہ اس پر چکا چون ہو جانے والی نگاہیں ہمیں خالصاً للہ جہاد سے منحرف کر کے ایک نئے فتنہ اور جدید آزمائش میں مبتلا کر دے۔ کنعان بن تمیم کے ایک شخص نے زور سے چلا کر کہا، اللہ تعالیٰ برا کرے اس دنیا کا کیا اس سے زیادہ الٹ پھیر کھانے والی اور جلدی ایک سے دوسرے کے پاس جانے والی بھی کوئی چیز موجود ہے، اس کی رغبت سے ڈرو، یہ نہایت مکارہ اور بڑی آفت کی پرکارہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ آواز سنتے ہی رونے لگے اور فرمایا واللہ تمیمی کا قول بالکل سچا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پکار کر فرمایا خدا کی دشمنوں کی طرف بڑھو، حرب و ضرب شروع کر دو اور ان کے مال کی طرف بالکل رغبت نہ کرو، انشاءاللہ تعالی یہ تو تمہارا ہی ہے، خدائے بزرگ و برتر کے نام میں قوت و طاقت ہے۔ یہ کہہ کر فوج لیے ہوئے آپ شیر کی طرح شکار کی طرف جھپٹے۔ رومیوں نے انہیں دیکھا اور آپ کے ہاتھ میں عالم دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ مسلمان ان پر آ پڑے۔ شور و فریاد کی آواز بلند ہوئی اور ہر ایک نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ توما نے اپنے گروہ اور حربیس نے اپنے جوانوں کو آواز دی، فوج اپنے اسلحہ کی طرف لپکی گھوڑوں پر سوار ہوئی اور ایک نے دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ یہ بہت توڑے آدمی ہیں جنہیں مسیح نے ہماری طرف غنیمت بنا کر بھیجا ہے، لہذا ان کی طرف بڑھو اور صلیب کی استعانت سے آگے در لو۔ رومی مسلح گھوڑوں پر سوار ہو کر تاکہ مسلمان مال و اسباب نہ لوٹ لے اپنے اسباب کے پاس کھڑے ہو گئے اور یہ سمجھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ انہیں 1000 جوانوں کے ساتھ حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے، اور کچھ توقف کے بعد حضرت رافع بن عمیر الطوائی بھی آ پہنچے، اور ابھی بہت کم عرصہ ہوا تھا کہ جناب حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ ملے۔ ہر ایک افسر نے اپنی طرف سے باز سمیٹ کر یکدم اترنے والے تیز جنگل عقابوں کی طرح ان پر بڑھنا شروع کیا، اور تکبیروں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ چاروں طرف سے انہیں گھیر کر جو کچھ ان کے پاس تھا لینے کا ارادہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھوڑے نشیب کی طرف بہتے ہوئے پانی کی طرح رومیوں کی طرف چلے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ملعون حربیس نے اپنے آدمیوں کو پکار کر کہا، تم اپنے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے جان بکف ہو جاؤ اور سمجھ لو کہ یہ تم سے بچ کر نہیں جا سکتے، ورنہ ان کا کوئی مکر تم پر چل سکتا ہے۔ رومی یہ سن کر منقسم ہوئے اور کچھ آدمی روبیس کی سرکردگی میں اور کچھ توما کی لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے توما 5000 سوار لے کر آگے بڑھا۔ دونوں آنکھوں کے درمیان میں ایک سونے کی صلیب جو جواہرات سے مرصعات کی بلند کی، اپنے بھی گھوڑے کو مہمیز کر کے اس کا رخ کیا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور بلند آواز سے پکار کر فرمایا، توما خدا کے دشمن، تم لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ ہم بھاگ نکلے اور بچ گئے، مگر باری تعالیٰ جل مجدہ نے ہمارے لیے زمین کی تنابیں کھینچ دی۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کا ارادہ فرمایا اور حضرت ام ابان رضی اللہ عنہ نے اسے ایک آنکھ سے کانا ہی
کر ہی دیا تھا، آپ نے دوسری آنکھ پر تان کر اس زور سے نیزہ مارا کہ آنکھ کو پھوڑتا ہوا گدی کے پار ہو گیا اور یہ چکرا کر زمین پر آ رہا۔ سلیب گری اور ساتھ ہی آپ کے ساتھیوں نے اس کے حامیوں کو تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ سب سے بڑھ کر حضرت عبدالرحمن بن بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالصتاً لوجہ اللہ یہ کام کیا کہ آپ توما کے اوندے منہ گرتے ہی اس کی طرف بڑھے اور فوراً اس کے سینے پر چڑھ کر اس کا سر قلم کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے سر کو نیزے کی نوک پر رکھ کر بلند کیا، مسلمانوں کو آواز دی اور فرمایا کہ خدا کا دشمن ملعون تو قتل ہو چکا، اب ہربیس کو تلاش کر کو کہ یہاں کے کہا ہے۔ مسلمان یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت رافع بن عمیر الطائي رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج کے میمنہ میں تھا۔ میں اپنے دستہ کے ساتھ رومیوں کے اہل و عیال کے خیموں کی طرف چلا۔ رومیوں کی عورتیں نہایت شد و مد سے لڑ کر مسلمانوں کو اپنے پاس نہیں آنے دی تھی۔ میں نے ایک شخص کو جو رومی لباس پہنے ہوئے تھا گھوڑے سے اتر کر ایک عورت سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ کبھی عورت اس پر غالب آ جاتی اور کبھی وہ عورت کو مغلوب کر لیتا تھا۔ میں اس ارادے سے کہ اسے دیکھو کون شخص ہے اس کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہمارا رہبر یونس ہے۔ یہ دراصل اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا اور جس طرح شیر اپنے مادہ سے کشتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کشتی کر رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ بڑھ کر اس کی اعانت کروں کہ 10 عورتیں میری طرف چلے اور میرے گھوڑے کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ ایک خوبصورت عورت کے ہاتھ سے جو ریشمی لباس میں ملبوس تھی ایک بہت بڑا پتھر میرے گھوڑے کی پیشانی پر، جس پر میں سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ یمامہ کے لیے نکلا تھا، آ کر لگا۔ گھوڑے نے زانوں پر سر مارا اور گر کر مر گیا۔ میں غصے میں بھرا ہوا گھوڑے کی زین سے کود کر اس عورت کے پیچھے بھاگا۔ وہ بھی ہرن کی طرح چوکلیاں بھرتی ہوئی آگے بھاگی۔ دوسری عورتیں بھی اس کے ساتھ بھاگ پڑے۔ میں نے ان کا پیچھا کیا اور جس وقت ان کے بالکل قریب پہنچ گیا تو میں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا، مگر قتل سے تو میں رک گیا، البتہ نے ایک ڈانٹ پلائی اور ڈرا دھمکا دیا۔ نیز میرا ارادہ سوائے اس عورت کے جس نے گھوڑے کو مار ڈالا اور عورت کے قتل کا بھی نہیں تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب ہو کے جس وقت اس کے سر پر تلوار اٹھائی تو اس نے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے اور لپون امان امان کہنا شروع کیا۔ میں نے یہ سن کر ہاتھ کھینچ لیا اور وہ نہایت قیمتی ریشمی لباس پہنے ہوئی تھی، موتیوں کی لڑیاں سر پر لٹک رہی تھی۔ میں نے اسے نیز ان سب عورتوں کو اپنی حراست میں لے لیا، مشقیں باندھے اور اپنی فوج کی طرف انہیں لے کر چل دیا۔ راستہ میں رومیوں کا ایک خالی زین گھوڑا دکھائی دیا۔ میں اس پر سوار ہو گیا اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ یونس راہبر کا حال معلوم کر کے پھر فوج میں جانا چاہیے۔ یہ خیال کر کے میں اس کی تفتیش میں ہوا۔ اس جگہ جہاں میں نے اسے کشتی کرتے دیکھا تھا میں اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ دفعتاً میں نے اس کی بیوی کو خون آلود اور اس کے سامنے روتے ہوئے بیٹا دیکھا۔ میں نے پوچھا یونس کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہے جس کی طلب اور تلاش میں یہاں تک آیا تھا اور مجھے اس کے سوا کسی چیز کی خواہش نہیں تھی، کیونکہ خدا کی قسم مجھے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ جس وقت میں نے اسے یہاں دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ باوجود ہی کہ تو مجھ سے بھاگی اور نفرت کرتی ہے مگر میں تیری محبت میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، بہتر ہے کہ تو میرے ساتھ چل۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے حق مسیح کی قسم، چونکہ تو نے دین مسیح کو چھوڑ کر دین محمدی اختیار کر لیا ہے، میں تمہیں کبھی قیامت تک نہیں مل سکتی۔ میں نے اپنی جان کو مسیح کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میں قسطنطنیہ جا رہی ہوں، وہاں پہنچ کر انہوں نے شامل ہو کر راہبہ بن جاؤ گی۔ میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے اپنے آپ کو مجھ سے لڑائی کے ذریعے علیحدہ رکھا، مگر میں اس کے ساتھ اس قدر لڑا اور کشتم کشتی ہوا کہ اس پر غالب آ گیا۔ اس وقت اس نے میری پھنجوں سے کس طرح پھر نہ دیکھا تو اپنے کپڑوں میں سے ایک خنجر نکال کر سینے میں بھونک لیا۔ خنجر پھرتے ہی نیچے گری اور مر گئی۔ مجھے اس کے ملنے کا چونکہ بے حد اشتیاق تھا اور وہ مجھے نہیں مل سکی، اس لیے اب بیٹا رو رہا ہوں۔ حضرت رافع بن عمیر الطائي رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں یونس کی باتیں سن کر رونے لگا اور اس سے کہا کہ خداوند جل مجدہ نے تجھے نعم البدل عنایت فرمایا اور اس سے بہتر اور خوبصورت عورت جو ریشمی کپڑے پہنے، موتیوں کی لڑیاں لٹکائے، سونے کی کنگن زیب کے اور چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ رکھی ہے، حاضر ہے۔ یونس نے دریافت کیا کہ وہ کہا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے ساتھ ہے۔ یونس نے جس وقت اس کی طرف دیکھا اور اس کے زیور اور حسن و جمال کو ملاحظہ کیا تو اس سے رومی زبان میں گفتگو کی۔ گھڑی
بر تک اس کا حال دریافت کرتا رہا۔ وہ برابر رو رہی تھی۔ آخر یونس میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ آپ نے سمجھا بھی کہ یہ کون عورت ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون عورت ہے۔ اس نے کہا یہ ہرقل کی بیٹی اور توما کی بیوی ہے۔ مجھ جیسا آدمی اس کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتا، ہرقل اسے فدیہ دے کر ضرور رہائی دلائے گا۔ میں نے کہا اب تو یہ تیرے لیے ہے اور تو اس کے واسطے۔ یہ سن کر یونس نے اسے لے لیا۔ مسلمان اس وقت نہایت شدت کی لڑائی لڑ رہے تھے اور اس قدر مصروف تھے کہ اس سے زیادہ نہیں لڑ سکتے تھے۔ بعض ریشمی کپڑے اور مال اسباب کو جمع کر رہے تھے۔ وقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرج دیباج کی وجہ تسمیہ اور اس جنگل کا نام مرج دیباج کے نام سے مشہور ہونا اور اب تک اس نام سے مشہور چلا آنا اس وجہ سے ہے کہ اہل عرب میں سے جس وقت کوئی کسی حفاظ دیباج یعنی ریشم کا کپڑا دیکھتا تھا تو دریافت کرتا تھا کہ آپ کے پاس کپڑا کہاں سے آیا، تو وہ شخص جواب دیتا تھا یہ مرج دیباج کے مال غنیمت میں کا ہے۔ وقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ محرار اسلام لڑائی سے فارغ ہوئے تو اپنے سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نہ دیکھ کر ان کی تفتیش میں لگے، مگر جس وقت آپ کا کہیں پتہ اور نشان نہ معلوم ہوا تو سخت مضطرب اور پریشان ہوئے اور انتہا سے زیادہ قلق ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وجہ یوں ہوئی تھی کہ جس وقت مرج دیباج کے میدان میں آپ نے توما کو قتل کر دیا تو آپ کو ہربیس کی تلاش ہوئی۔ آپ نے تمام میدان میں اسے ڈھونڈا مگر جستجو کے بعد بھی آپ ناکام رہے۔ آپ برابر جنگ میں مشغول تھے اور لشکر روم میں گھس گھس کر رومیوں کو جانور کی طرح سے قتل کر رہے تھے کہ دفعتاً آپ نے ایک طویل جسا سرخ رنگ یعنی داڑھی والے رومی کو جو نہایت قیمتی ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھا اور ان کے اوپر لوہا حفاظت کے لیے لگا رکھا تھا دیکھا۔ آپ نے گمان کیا کہ ہربیس یہی ہے۔ آپ نے یہ سمجھ کر اس کی طرف گھوڑا پھویا کر دیا اور اسی سختی اور شدت کے ساتھ اس کی طرف بڑھے کہ فوراً حملہ کرتے ہی تیغ کر دے، مگر یہ شخص آپ کو دیکھ کر بھاگا۔ آپ نے تعاقب کیا، اس نے میدان میں گھوم کر چکر کھا کے آپ نے آپ کو بچانا چاہا۔ آپ نے دور سے اس کی پشت پر نیزہ مارا، یہ گھوڑے سے سر کے بل زمین پر آ رہا۔ آپ یہ کہتے ہوئے کہ کمبخت ہربیس تو نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں بچ کر نکل آیا، اس پر حملہ آور ہوئے۔ یہ شخص عربی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے عربی میں فریاد کی اور کہا میں ہربیس نہیں ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور قتل نہ کیجئے۔ میں آپ کو اپنے فدیہ اور عوض میں آپ کو ایسی چیز دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جو کچھ آپ مجھ سے طلب کریں گے وہی دوں گا۔ آپ نے فرمایا کمبخت تو میرے ہاتھ سے اس وقت تک نہیں چھوٹ سکتا جب تک ہربیس کا پتہ نہ بتلا دے۔ مجھے اس کے سوا کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ باری تعالیٰ جل مجدہ نے میرے ہاتھ سے توما کو قتل کرا دیا ہے اور مجھے ہربیس کے مل جانے کی بھی تمنا ہے۔ اگر تو نے مجھے ہربیس کا پتہ دے دیا تو میں تجھے بغیر کسی معاوضہ کے چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر وہ کافر کہنے لگا کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اپنی مراد تک پہنچ جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا پتہ بتانے سے قبل اس بات کا عہد لے لوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے مجھے اس کا پتہ بتلا دیا اور ہربیس میرے قبضہ میں آ گیا تو انشاءاللہ العزیز ایسا ہی ہوگا۔ اس نے کہا اے عربی بھائی، آپ کی بات بدعہدی اور بے وفائی کی سی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں امان دے دی تھی مگر باوجود اس کے ہمارا پیچھا یہاں تک کیا گیا، حالانکہ ہمیں وہاں گمان بھی نہیں تھا کہ آپ ہمارا تعاقب یہاں تک کریں گے۔ آپ نے تعاقب کیا اور جو کچھ ہم دمشق سے لے کر چلے تھے اس کو لوٹ لیا، اور اس وجہ سے آپ کے جاسوس دمشق میں لگے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ پھر کہتے کہ اگر ہربیس قابو میں آ گیا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ نیز ہربیس ایک بڑا بہادر اور حریف کو زیر کرنے والا شخص ہے، میں اس کی گرفتاری کا کس طرح ضامن ہو سکتا؟ اور پھر جب کہ آپ کا کلام بھی بدعہدی اور بے وفائی پر مشتمل۔ آپ کو یہ سن کر نہایت غصہ آیا اور فرمانے لگے کہ عقل ہم عادی شکنی کی طرف منسوب کرتا ہے، حالانکہ بدعہدی، عادی شکنی، غداری اور بے وفائی ہمارے خصلتوں سے علیحدہ، ہمارے عادتوں سے دور اور ہمارے افعال سے بالکل ناگزیر ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے اور آپ نبی الرحمت اور شفیع الامت تھے، پھر ہم کس طرح خلاف کر سکتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، جو امانت رکھتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم تمہارے تعاقب میں 4 روز سے پہلے نہیں نکلے۔ اللہ بزرگ و برتر نے ہمارے لیے راستہ کی دوری کو دور کر دیا اور زمین کی تنابیں کھینچ کر رکھ دی۔ میں نے تجھے محض یہی کہا تھا کہ مجھے ہربیس کی طرف جانے کا راستہ بتا دے، میں جس وقت اسے دیکھ لوں گا انشاءاللہ العزیز خدا کی مدد و نصرت سے اسے اسی وقت لے لوں گا۔ میری خواہش محض یہی ہے کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی قسم، اگر تو نے مجھے
اس کا پتہ بتلا دیا تو میں خود کسی آواز کہ تجھے چھوڑ دوں گا۔ کافر یہ کلام سن کر کہنے لگا، اے عرب کے جوان مرد، آپ میرے سینے سے اتر جائے تاکہ میں اس کا پتہ بتلا سکوں۔ آپ اس کے سینے سے اترے، دائیں بائیں اچک اچک اور ابر کر دیکھنے لگا۔ پھر کچھ وقفہ کے بعد کہنے لگا، یہ گروہ جو بلندی پر چڑھا جا رہا ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، حربیس اس گروہ کے آگے آگے جا رہا ہے، آپ اس گروہ کا تعاقب کیجیے۔ حربیس کی شناخت یہ ہے کہ اس کے سر پر جواہر کے ایک سلیب اویزا ہے۔ اپنے قوم جرہم یا زبیدہ سے ایک شخص اسد بن جابر کو اس پر مسلط کیا اور فرمایا، اسد تم اسے اپنی نگہبانی میں رکھو، اگر میں اس کے قول کے موافق حربیس تک پہنچ جاؤں تو اسے چھوڑ دینا ورنہ فوراً قتل کر دینا۔ یہ کہہ کر آپ نے اس گروہ کی طرف گھوڑے بات چھوڑ لی، نیزے کو درست کیا اور جس وقت اس جماعت کے قریب پہنچے تو چلا کر آواز دی، بدبختوں مجھ سے بچ کر کہا جا سکتے ہو۔ جس وقت حربیس نے آپ کی آواز سنی اور آپ کے طرز کلام سے معلوم کیا کہ یہ اہل عرب میں سے ہے تو آپ کا قتل کا ارادہ کر کے وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے گرد جمع ہوئے۔ یہ لوگ تلواروں، عمودوں اور تمام اسلحہ سے مسلح تھے اور نہایت جانباز، شجاع اور بہادر آدمی تھے۔ آپ نے انہیں آمادہ اور تیار دیکھ کر فرمایا، بدبختو، تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ عز و جل ہمیں اب تک تم تک نہیں پہنچائے گے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو ہماری ملکیت میں نہیں دیں گے۔ بس اب خبردار ہو جاؤ، میں ہوں شیخ سوار قاتل ولید اور میں ہوں خالد بن ولید۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کیا اور ایک ہی نیزے میں ایک رومی کو گرا لیا، پھر دوسرے کی طرف بڑھے اور اسے بھی قتل کر دیا۔ باقی انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔